نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من مسلمین یلتقیان، جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کرتے ہیں، فیتصافحان، ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، الا غفر لہما قبل ان یفترقا، تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے ہی ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بحوالہ ترمذی کتاب الاستئذان باب فی المصافحہ، ابو داود کتاب الادب باب المصافحہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المسلم اذا لقی اخاہ المسلم، جب ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرتا ہے، فاخذ بیدہ، اور اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر مصافحہ کرتا ہے، تحاطت عنہما ذنوبہما، تو ان دونوں کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں، کما تتحاط الورق عن الشجرۃ الیابسۃ فی یوم ریح عاصف، جیسا کہ خشک درخت کے پتے تیز آندھی کے دن میں جھڑ جاتے ہیں، وَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبُهُمَا مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ ان دونوں کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ بحوالہ معجم طبرانی کبیر۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو سلام کی عادت ڈالیں کہ جب مجلس میں جائیں یا گھر میں داخل ہوں تو اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا چاہیے، اور جب بھی ایک دوسرے سے ملاقات ہو تو مصافحہ کرنا چاہیے۔ اس سلام کے اور مصافحہ کے دو فائدے ہیں۔ ایک دنیاوی فائدہ ہے کہ آپس میں محبت بڑھتی ہے، سلام کرنے سے، مصافحہ کرنے سے ایک دوسرے کے لیے چاہت ہوتی ہے، ایک دوسرے سے ہمدردی پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے سے سلوک ہو جاتا ہے۔ اور اخروی فائدہ یہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ تیرے جتنے بھی گناہ ہیں سارے کے سارے معاف کر دیے جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔